नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फ़ारूक़ आज़म उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम की अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जन्नत की बिशारत पाने वाले मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद ज़मीन पर बोलते थे, मशवरा देते थे इमामुल अंबिया को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मशवरे को कुरान बनाकर नाज़िल फरमा देते थे। जिस रास्ते पर चलते थे शैतान वो रास्ता छोड़ देता था, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता था। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वसी इल्म अता फ़रमाया हुआ था। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, आप पर लोग पेश किए गए जिन्होंने कमीज़ें पहनी हुई हैं, किसी की कमीज़ सीने तक है, किसी की पेट तक है, किसी की घुटनों तक है। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में देखा तो वो अपनी कमीज़ पीछे घसीट रहे हैं, इतनी लंबी कमीज़ पहनी हुई है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी फमा अव्वलताहु, आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर की है? वैसे भी अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब वही होता है और तमाम नबियों के ख्वाब वही होते हैं। तो ये वही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलतुहुल इल्म, मैंने इसकी ताबीर इल्म की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत में उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को हर किस्म के इल्म से, किताबुल्लाह के, सुन्नत रसूलुल्लाह के, अदल व इंसाफ को कायम करने से, मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इल्म से, दुनिया में हुक्मरानी कायम करने के इल्म से अल्लाह ने वाफ़र मिक़दार फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को अता की हुई थी। फिर प्यारे पैगंबर ने ख्वाब देखा कि मेरे सामने जो है ना वो दूध का प्याला पेश किया गया, मैंने पिया, फिर मैंने उसका जो बचा हुआ था वो उमर को दे दिया रज़ी अल्लाह अन्हु। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आपने इसकी क्या ताबीर की? आपने फरमाया अद्दीन, मैंने इसकी ताबीर दीन के साथ की है। ये फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को इज़्ज़त से और सरबुलंदी से नवाज दिया। जो मुसलमान मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सितम का शिकार थे और छुप कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करते थे, वो अब सर उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर चलते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम में आने से अल्लाह ने इस्लाम को भी इज़्ज़त दी, मुसलमानों को भी इज़्ज़त दी। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से करते थे। और यकीनन मुसलमानों का अक़ीदा भी यही है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में अबू बकर सिद्दीक़ हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, और उनके बाद सबसे अफजल इंसान सिद्दीक़ अकबर के बाद, अम्बिया के बाद और सिद्दीक़ अकबर के बाद रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनके बाद वो उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा तमाम की तमाम जंगों में इलाए कलिमातुल्लाह के लिए शरीक रहे। किसी जंग से भी फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे नहीं रहे और हमेशा इस्लाम के हरावल दस्ते की तौर पर इस्लाम के गलबे के लिए अपनी सारी सलाहियतें और सारी तवानाइयाँ फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने सरफ़ कर दी। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी आप मुताला करेंगे अहादीस का तो आपको मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लम के साथ हमेशा रहने वाले, हमेशा के आपके साथी। सहाबी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लम निकले और अबू बकर आपके साथ थे, उमर आपके साथ थे। रसूलुल्लाह सल्लम फ़लाँ जगह पर गए, अबू बकर व उमर आपके साथ थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ काम किया, अबू बकर व उमर आपके साथ थे। हमेशा आपके साथ आपकी सोहबत इख्तियार करने वाले ये जलीलुल क़दर सहाबी और अल्लाह की ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लम के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद बनकर सारी दुनिया में अदलो इंसाफ का वो निज़ाम कायम किया कि पूरी दुनिया की तारीख़ जिस निज़ाम को पेश करने से कासिर है, ना पहले पेश कर सकी और ना उसके बाद आज तक कोई ऐसा निज़ाम पेश कर सका। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
رعایا کے حقوق کے محافظ، اسلام کے محافظ، کفر اور شرک کی جڑ کاٹنے والے، نفاق کی جڑ کاٹنے والے، یہودیوں کو اور جزیرہ عرب سے نکال کر جزیرہ عرب کو ان دنیا کے سب سے بڑے فسادیوں سے پاک اور صاف کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے دین کی سربلندی کے لیے شہادت نصیب فرما اور موت بھی تیرے نبی کے شہر میں آئے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں مرنا یہ ایک فضیلت والا عمل ہے۔ حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان استطاعت ان تموت بالمدینہ فمت بہا، اگر اے مسلمان تیرے بس میں ہو نا کہ تجھے مدینہ میں موت آئے تو اس سے بہتر موت کسی جگہ پر نہیں آ سکتی، وہاں پر مرنا چاہیے مسلمان کو، اگر اس کے بس میں اور اس کے استطاعت میں اور اس کے اختیار میں ایسا کوئی معاملہ ہو کہ اس وقت وہ وہاں پر ہو تو۔ اور شہادت کی جو عظمت ہے اس کا تو کون واقف نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان دونوں عظمتوں کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ وہی یہودی، صلیبی، مجوسی اور منافقوں کے گٹھ جوڑ نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے شہادت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کا معمول تھا آپ فجر کی پہلی رکعت میں، یہ صحیح بخاری میں عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، وہ یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ سورہ یوسف اور لمبی لمبی اس طرح کی صورتیں پہلی رکعت میں تلاوت کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان وہ باجماعت نماز کے اندر شریک ہو سکیں اور باجماعت نماز کا اجر پا سکیں۔ تو ابھی کہتے ہیں نماز میں داخلے ہوئے تھے، تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع ہی کی تھی کہ ابو لولو مجوسی وہ صفوں سے آگے بڑھا، اس کے پاس خنجر تھا 2 دھاری، اس نے 2 وار کیے فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ایک وار کندھے پہ لگا اور دوسرا وار پہلو پہ لگا، جس سے ان کے جو ہے نا وہ انتڑیاں وہ بھی کٹ گئیں۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ جو لوگ قریب تھے وہ تو دیکھ رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گرنے سے پہلے پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صف میں کھڑے تھے، ان کو پکڑ کر اپنی جگہ پر مصلی پر کھڑا کر دیا، اور یہ قاتل ابو لولو مجوسی حملہ کر کے بھاگا، اور دائیں بائیں جتنے مسلمانوں کے پاس سے گزرتا گیا یہ بدبخت سب پر حملہ کرتا گیا۔ 13 مسلمانوں کو اس نے حملے میں زخمی کیا، جن میں سے 7 اس بدبخت کے اس حملے کے نتیجے میں جام شہادت جنہوں نے نوش کیا 7 صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قاتل کے ہاتھوں جو جام شہادت جن کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، تو جب ایک مسلمان نے دیکھا یہ تو بہت نقصان کر رہا ہے، اس نے اپنا جبہ اس خبیث پر پھینکا۔ جب اس کو یقین ہو گیا اب میں پکڑا جاؤں گا، تو فوری طور پر اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو ذبح کر لیا، اور ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ جہنم رسید ہو گیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، اور عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا جو دور دور کھڑے ہونے والے تھے کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے قرات کی آواز فاروق اعظم کی نہیں سنی تو لوگوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو عثمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، لوگ واقعتاً اس حملے پر، اچانک حملے پر، کیونکہ اچانک حملہ بندہ بیمار ہو تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے، اچانک ایک اسلام کے اتنے بڑے جرنیل کے اوپر حملے کا ہو جانا اور کارگر حملے کا ہو جانا، یقیناً صحابہ پر بڑا شاک گزرا۔ انہیں اٹھا کر گھر لے گئے، ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے کھجوروں کا نبیذ پلایا، تو جب پیا تو وہ انتڑیوں کے رستے، کٹی ہوئی انتڑیوں کے رستے نکل گیا۔ اس سے پہلے کوئی صحابہ کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو صحت یاب کر دے گا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو جب یہ
نبیذ پلایا اور پھر دودھ پلایا، وہ بھی انتریوں سے نکل گیا۔ پھر سب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زیادہ دیر ہمارے اندر نہیں رہیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی یقین ہو گیا کہ جو دعائیں میں اللہ رب العالمین سے مانگا کرتا تھا اللہ رب العالمین نے وہ قبول فرما لی، اور جو پیشین گوئی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تھی، اب اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھیجا، ام المومنین سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ، جا کر کہو عمر ابن الخطاب اجازت مانگتا ہے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی۔ یہ نہیں کہنا کمال عاجزی پروردگار نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا کی ہوئی تھی، اتنی بڑی مسلمان امت کا زمین کا حکمران ہوتے ہوئے عاجزی کی یہ کیفیت ہے۔ کہتے ہیں ان سے جا کر عرض کرنا کہ عمر بن الخطاب کہتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، آج میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں، کہ وہ ان اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پہنچے ہماری ماں کے پاس، تو وہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر شدید حملے کے غم میں رو رہی تھیں، اور انہوں نے جب بات سنی، پیغام سنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عبداللہ بن عمر کی زبانی، تو کہنے لگیں اس جگہ کو میں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن آج میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، ان کو اجازت ہے وہ یہاں دفن ہو سکتے ہیں۔ جب واپس آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بٹھاؤ، سہارا دے کر ان کو بٹھایا گیا۔ تو پوچھتے ہیں کیا جواب لے کے آئے ہو؟ کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہی جو آپ کی خواہش ہے، ہماری ماں نے اجازت دے دی۔ تو فاروق اعظم کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں۔ تو پھر اللہ رب العالمین کا جب وقت آ گیا، مدت پوری ہو گئی، زندگی کی روح پرواز کر گئی، تو میت کو لے کے جنازہ پڑھانے کے بعد جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آخری لمحات میں یہی لفظ کہے عبداللہ کو کہ عبداللہ حجرہ عائشہ کے باہر کھڑے ہو کر پھر اجازت لینی ہے کہ عمر ابن الخطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر پھر بھی اجازت نہ ملے، پہلے اگرچہ مل چکی تھی پھر بھی اجازت نہ ملے تو مجھے بقیع کے اندر مسلمانوں کے ساتھ وہاں دفن کر دینا۔ دوبارہ جب میت کو لے کر گئے ہیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وہی الفاظ سنائے گئے، انہوں نے کہا میں اجازت دیتی ہوں۔ تو زندگی میں ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے والے، اللہ نے قیامت تک کے لیے فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ان دونوں کے ساتھ سلا دیا، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ وہ ایک ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو، اور اللہ ہمیں ان کے مشن کو، ان کے منہج کو اور ان کے طریقے کو اپنا کر اعلاء کلمات اللہ کے لیے اور دنیا میں باطل نظاموں کی سرکوبی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔